بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایسی بابرکت رات کے بارے میں جس کو امت مسلمہ شب برات کے رات کے نام سے جانتی ہے۔ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے جس کو شب برات عام طور پر کہا جاتا ہے، اس رات کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ احادیث میں بھی اس کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ پاک اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کے اندر یعنی شعبان کے 15ویں رات کے اندر عبادت کرے گا، اس عبادت کی فضیلت یہ ہے کہ قبیلہ بنو کلب، ایک عرب کا قبیلہ، ان کے پاس بکریاں ہوا کرتی تھی، 20,000 بکریوں کی تعداد تھی۔ فرمایا کہ جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرے گا، اس کی عبادت کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ اللہ پاک وہ جو قبیلہ بنو کلب ہے جس کے پاس 20,000 بکریاں ہیں، فرمایا کہ ان 20,000 بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ پاک ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جتنے ان بکریوں کے جسم پر بال ہیں اتنی ہی تعداد میں اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں اس شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی شب برات والی رات کو۔ تو اس کے متعلق جو کام کرنے کے ہیں کہ اس رات میں ہمیں کون سے ایسے کام ہیں جو لازمی طور پر ہمیں کرنے چاہیے۔ تو دیکھیں، یہ جو اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں نا، عبادت والی فضیلت والی راتیں، یہ کبھی کبھی قسمتی آتی ہیں، سال کے اندر 1 مرتبہ آ گئی، 2 مرتبہ آ گئی، بار بار نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں اس کو ایسی راتوں کو قیمتی بنانا چاہیے۔ خود اپنے لیے بھی جو ہے ذخیرہ آخرت جمع کر لیں، اپنے والدین میں سے کوئی مرحوم ہو چکا ہو، اپنے اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے ہو، تو اس کے لیے بھی ہم اثار ثواب کے طور پر یہ 5 کام کر سکتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ یہ 5 کام کون سے کرنے کے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس رات کے اندر توبہ و استغفار کرنا ہے سچے دل سے۔ ماضی میں جو آپ سے گناہ ہو گئے، آپ نے ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اللہ پاک آئندہ جو بھی جتنے مجھ سے ماضی میں گناہ ہو گئے، آئندہ میں ان گناہوں سے بچنے کی آپ سے توفیق چاہتا ہوں، اور سچے دل سے میں استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ میں ان گناہوں سے بچوں گا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ اس رات کے اندر آپ نے توبہ و استغفار سچے دل کے ساتھ کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت آپ نے اس رات کے اندر جتنی آپ کی طاقت ہمت ہو، کوئی قید نہیں ہے، 1 سپارہ ضروری نہیں ہے، آدھا سپارہ ضروری نہیں ہے، 10 آیتیں بھی آپ نے تلاوت کر لی، اس کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس رات کے اندر، اتنی فضیلت ہے۔ اور جو ہے نا بڑی اس کی عبادت کی جو فضیلت حدیث کے اندر شب برات کے بارے میں آئی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے۔ اب نفل نماز میں ہمارے بہت سارے دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جی 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کم از کم 10 پڑھنی چاہیے۔ بھائی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ضروری اور لازمی نہیں۔ اگر کسی بندے کی طاقت صرف اتنی ہے کہ میں صرف 2 ہی رکعتیں نفل نماز ادا کر سکتا ہوں تو 2 پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے بعد کوئی ذکر کرنے لگ جائے، تسبیح کرنے لگ جائے، کسی اور کام میں، نیک کام میں مشغول ہو جائے، اللہ اللہ کا ورد کرنے لگ جائے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی تسبیح پڑھنے لگ جائے، کچھ بھی کرنے لگ جائے۔ تو تیسرے نمبر پر نفل نماز 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، یہ آپ کی اپنی طاقت کے اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اگر کسی بھائی سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، تھوڑی سی بات پر کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ ہو گئی ہو، کوئی دوستوں کے ساتھ، کوئی بہن بھائی کے ساتھ، کسی بھی ساتھ بھی، اہل و عیال میں سے کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، تو اس کو فوراً دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ رات ایسی فضیلت اور اہمیت اور برکت والی رات ہے کہ اس رات کے اندر بھی اللہ پاک جو ہے مغفرت کا ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے لوگ ہیں بدبخت اور بدنصیب قسم کے لوگ جو اس رات میں بھی اللہ پاک ان کی بخشش نہیں کرتے، جس کے دل میں کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، شرک ہو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس رات کے اندر جو آپ نے چوتھا کام کرنا ہے، اپنے دل کے اندر سے کسی دوست کے لیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، اس چیز کو ختم کر دینا، نکال دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور 5واں جو سب سے بڑا اور اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خاص طور پر جب اپنی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، والدین میں سے کوئی مرحوم ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، دوست احباب میں سے ہے، ان کے لیے اثار و ثواب کریں اور جو ہے ان کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے کسی کی کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے،
کوئی اور مسئلہ ہے اس کو سامنے رکھیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس رات میں آپ کی دعا کو لازمی قبول کریں گے۔ تو اس رات کے اندر جو کرنے والے کام تھے وہ یہ 5 کام تھے جو میں نے آپ کو بتلا دیے، یہ لازمی کریں، اس میں کوتاہی اور سستی نہ کریں۔ جس بندے نے یہ کام کر لیے پانچوں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کی زندگی کے اندر وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی محسوس کرے گا ہر اعتبار سے، تمام تر پریشانی اللہ پاک اس کی دور کر دیں گے، اور اس کی یہ جو رات ہوگی یہ بھی ایک طرح سے جو ہے قیمتی بن جائے گی اور فضیلت والی رات بن جائے گی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔